شو میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میں کسی وجہ سے آپ کی کال نہیں لے سکتا یا اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ ڈیٹیلز آتی ہیں, آپ مجھے ای میل کر دیں اپنے نیم اینڈ نمبر کے ساتھ اور انشاءاللہ I'll get back to you. سو اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہیلو میرے خیال سے اگر آپ ٹی وی پہ سن رہے ہیں تو اس کو رہنے دیں اور آپ فون پہ بات کر لیں. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی طارق کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر نال, تھینک یو جی. بھائی جان میرے ایک دو کویشچن ہیں. جی پوچھیں. وہ یہ کہ میری وائف پاکستان سے انگلش لیول 1 کر کے ادھر آئی ہے. دوبارہ ایکسٹینشن کے لیے ادھر دوبارہ کرنا پڑے گا انگلش کا کوئی کورس یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اب اپلائی کرنا ہے ایکسٹینشن کے لیے اس میں جو 18,600 ہے وہ دوبارہ شو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ اور کیا ڈاکومنٹس لگانے ہیں جو دوبارہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا نا؟ پہلے انہوں نے ویزا جو دیا ہے نا 2 سال پونے 3 سال کا, اس کے بعد جو اپلائی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. پلیز یہ مجھے ڈیٹیل سے بتا سکتے ہیں؟ بڑی مہربانی آپ کی. بڑی مہربانی, تھینک یو. تھینک یو سر. دیکھیں پہلی بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا اور اب وہ ایکسٹینشن اپلائی کریں گے, تو ظاہری بات ہے ہوم آفس نے تھوڑی سی اس کے اندر امینڈمنٹ لا دی ہے ٹیسٹوں پہ. اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے بہتر ہے کہ ہر ٹیسٹ مجھے زبانی یاد نہیں, کہ اگر آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ادھر وہ سارے نئے ٹیسٹوں کے نام لکھیں اور ٹرانزیشنل ارینجمنٹ میں لکھا ہے کہ کون سے پرانے ٹیسٹ وہ ایکسیپٹ کریں گے. تو جو انہوں نے ٹیسٹ دیا اگر آپ اس کو, کیونکہ ظاہری بات آپ نے صرف یہ بولا A1 دیا, وارڈنگ باڈی کا نہیں پتہ, اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ نئی لسٹ میں ہے یا نہیں, اور 2 سال سے زیادہ تو نہیں ہوگی اس کو ایکسپائریشن, اور اس کا ویلیڈیٹی کیا ہے جو ٹرانزیشنل ارینجمنٹ میں لکھی ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں. بٹ موسٹ لائکلی مے بی آپ کو دوبارہ کوئی انگلش کا ٹیسٹ دینا پڑے. بٹ اگین پلیز ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ پہلے رجوع کر لیں اس کو. پھر آپ نے بولا 18,600 کی ریکوائرمنٹ میں نے میٹ کرنی ہے. دیکھیں جب بھی آپ اسپاؤزل اپلائی کریں گے وہ امیگریشن رول FM کے تحت کریں گے, جس میں آپ کو دوبارہ 18,600 کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے, بیکاز آپ نے 2 دفعہ ایک دفعہ ایکسٹینشن لینی ہے. جب ان کے 5 سال پورے ہو جائیں گے پھر آپ سیٹلمنٹ اپلائی کریں گے, اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے 18,600 کا, بٹ ایکسٹینشن کے وقت ہے تو آپ کو پروف کرنی ہے 18,600. اور آپ نے بولا کیا کیا ڈاکومنٹس لگتے ہیں. دیکھیں وہ تو جب آپ اپلائی کریں گے اپلیکیشن جو فارم ہے اس میں ایک سیکشن ہے, اس میں کلیئرلی لکھا ہے, تو وہ شاید کل چینج ہو جائے, لیکن موٹا موٹا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ڈاکومنٹس میں آپ کے پاسپورٹس جاتے ہیں, تصویریں جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہوگا میرج سرٹیفکیٹ جاتا ہے, ایویڈنس آف یو لیونگ ٹوگیدر پچھلے 2.5 سال وہ سارے آپ نے لگانے ہیں جتنے زیادہ آپ لگا سکتے ہیں. اور ہوم آفس کے جب اپلیکیشن فارم دیکھیں تو اس پہ وہ لسٹ بھی بنی ہوئی ہے کون کون سے ایویڈنس ہمیں چاہیے, تو وہ میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آپ وہاں سے پڑھ لیں یا ای میل کر لیں, میں آپ کو لسٹ بھیج دوں گا. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو وعلیکم السلام. طارق صاحب ابھی آپ سے بات ہوئی تھی چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کی. جی آپ نے کہا کہ فیوچر میں پرابلم ہو سکتی ہے مجھے, جی تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں ہوم آفس کو لیٹر لکھ سکتا ہوں کہ مجھے بینیفٹ الاؤ کرے؟ تو میں نے چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کے آفس میں بھی کال کی تھی کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, وہ کوئی لیٹر ایسا ایشو نہیں کر سکتے مجھے کہ میں ہوم آفس کو پروو کر سکوں کہ میری وائف ہی ہے جو مین اپلیکینٹ ہے. تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بولتا ہوں شو کے دوران, کہ جو پرپس ہے شو کا وہ آپ کو انفارمیشن دینا ہے. اگر آپ کو کیس اسپیسیفک ایڈوائس چاہیے تو اس کے لیے پھر آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا, بیکاز ٹیکنیکلی شو کے اندر وی کین اونلی گیو انفارمیشن. جو ورکنگ ٹیکس کریڈٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور جو امیگریشن رول کے قوانین ہیں ان کا آپس میں کوئی اس وقت کوریلیشن نہیں ہے, نہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی ایسا چیز دے سکتے ہیں جو وہ ڈپارٹمنٹ اگری کرے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ میں ہوم آفس کو لیٹر لکھوں کہ جی میرے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں, مجھے ریکورس کرنا ہے, بالکل آپ خط لکھ سکتے ہیں, وہ آپ کی ڈسکریشن کے اندر ہے وہ والی بات, لیکن پہلے اس کے اوپر پراپر طریقے سے مشورہ لے لیں کہ کس طریقے سے لکھنے اور کیا کیا اس میں شارٹ فالز آ سکتی ہیں. اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ شو کا فارمیٹ از ٹو گیو یو انفارمیشن. اگر آپ کو کیس اسپیسیفک
ایڈوائس چاہیے تو پھر آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. اور ویسے بھی میری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ بعد میں بتاتے ہیں مجھے کہ جی ہم نے بڑا دیر ویٹ کیا, ہم تھرو نہیں ہو سکے, تو اس لیے بھی رکھا ہے. پھر کچھ لوگ لمبی بات نہیں کرنا چاہتے, اپنی ڈیٹیلز نہیں دینا چاہتے, تو آپ اگر آپ صرف ای میل پہ اپنا نام اور نمبر دے دیں اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب, میں براڈفورڈ سے بات کر رہا ہوں. مجھے 2010 میں آئلار ملا تھا. جی. انفارچونیٹلی میرا کوئی 3 پوائنٹ لگ گئے تھے تو روکا تھا پولیس نے ٹائر پہ. ٹائر میرے ٹھیک نہیں تھے. جی. تو اس پہ میں نیشنلٹی کی اپلائی کر سکتا ہوں. نمبر 2, میں اپنا نام چینج کرنا چاہ رہا ہوں. میرے پاس اپنے کنٹری کا پاسپورٹ ہے, اور تو اس کے پروسیجر پلیز مجھے بتا دیں, بڑی مہربانی ہوگی. میں ٹی وی پہ سنوں گا. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. دیکھیں جہاں تک بات ہے فکس پینلٹی نوٹسز کی, وہ نان کسٹڈیل میں نہیں آتے, وہ صرف جو کورٹ کنوکشنز ہیں اس سے ان کو پرابلم ہے. پینلٹی نوٹسز سے اس وقت ان کو پرابلم ہوگا جب وہ بہت زیادہ ہوں گے ان 12 month پیریڈ. وہ اگر آپ گڈ کریکٹر ریکوائرمنٹ کی پالیسی بھی پڑھیں تو انہوں نے اسپیسیفکلی ایک پوری ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ فکس پینلٹی نوٹسز کا ہم کس طریقے سے جائزہ لیتے ہیں وین دے لوکنگ ایٹ نیشنلٹی. جہاں تک بات ہے یو ہیو ٹو جسٹ میک شیور کہ آپ کی کوئی کنوکشن کورٹ سے نہیں ہوئی. جہاں تک بات ہے آپ نے بولا نیم چینج کی, وہ ایک پراپر ایک پروسیس ہوتا ہے, لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ شو کا فارمیٹ از اونلی فار امیگریشن, تو یہ اپروپریٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی اور بات کے اوپر بولنا شروع ہو جاؤں, پھر وہ ہر کوئی فون کر کے دوسری طرف چلا جائے گا, پھر کوئی اینڈ نہیں ہے اس بات کا. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بعد میں کانٹیکٹ کر لیں, بٹ اس وقت میں شو کے دوران صرف امیگریشن سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہتا ہوں. آف کورس مجھے اس چیز کا بھی پتہ ہے, لیکن وہ پھر ہر کوئی پوچھے گا ڈفرینٹ چیزیں کال کر کے, تو پھر وہ ذرا غلط ہو جاتی ہے بات. تھینک یو فار یور فون کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. ہیلو. جی جی. میں پوچھنا سی, سارے کو برٹش پاسپورٹ ہے میرے کو, بچیوں کو سارے کو جی. تے انہوں نے جداں میرا ایک بیٹا ہے 12 سال دا, تے اسی جداں اوتھے دا ویزا بھی OIC کارڈ بھی ہے سارے کول, ویزا لیا سی نا, تے او دا پاسپورٹ ایکسپائر ہونا ہے نومبر, اینڈ آف نومبر جداں. تے اسی ہن جداں جولائی چ انڈیا جانا چاہندے تو اگست وچ اسی واپس آ جانا, تے کی جا سکدے آ کہ جا پاسپورٹ نہیں کرانا پਊ گا سانوں؟ تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. دیکھیں آپ بالکل جا سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں, بیکاز جب وہ واپس آ رہے ہوں گے تو اپنے کنٹری آف اوریجن میں آ رہے ہوں گے اور ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. لیکن بہتر ہے اگر آپ جانے سے پہلے کوئی پریمیم سروس کروا لیں تو وہ بہتر ہے, بس ہمیشہ آپ جب بھی کوئی ٹریول کرتا ہے, کوئی بھی اپلیکیشن ڈالتا ہے, تو ایک ہی بات ہر کوئی بولتا ہے کہ ہیڈک فری کام کریں. کوئی ضرورت نہیں کہ فضول میں پریشانیاں لیں یا یہ لیں کہ جی اگر ایئرپورٹ پہ کچھ کریں گے, بٹ ایسی کوئی بات نہیں. اگر ایز لانگ ایز ویلڈ ویزا ہے ان کے پاس, مطلب پاسپورٹ ہے اور اس کنٹری کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس, وہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں. وہ جو لوگ 6 مہینے کی بات کرتے ہیں وہ وزٹ ویزا اور لمیٹڈ لیو ٹو ریمین کی بات ہو رہی ہے, بیکاز جب آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو پھر ایشو ہو جاتا ہے. تو دے وانٹ ٹو میک شور کہ جو پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہے وہ لمیٹڈ وزٹ ویزاز میں دے آر ایکسٹینڈنگ دیٹ, تبھی وہ کہتے ہیں کہ جگہ 6 مہینے سے پہلے ایکسپائر ہونے لگے آپ ٹریول نہ کریں. بٹ ویسے بھی میں آپ سے ہی مشورہ آپ کو دوں گا یا آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ بہتر ہے آپ اس کا پاسپورٹ بنوا لیں, پریمیم سروس اویلیبل ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. طارق صاحب بہت پیارا پروگرام ہے, بہت بریکی نال سارے کی بندے کی قائل کرنے ہو, بڑی مہربانی. تو جناب میرے 2 کوشچن ہے جناب, کہ میں برٹش سٹیزن ہوں جی, تے میرے بچے 2 ٹوین سے تے ایک بیٹی. یہ 2012 چ آئے سے, 9 جولائی 2012 سے پہلے آئے نا, تو انہوں نے ویزا جلا اسٹینڈ کرایا تھا. اصل جڑا نا B1A1 سرٹیفکیٹ دیتے تے فیساں بھی دیتیاں, لہذا وائف نے کیس کی انہاں ریفیوز کری ہویا, بچے کی جڑا نا انہاں دی ہویا اس کی اپیل. اوکے. تے ایک بچہ جڑا لیٹ آیا تھوڑا جا, اس کی لیو ٹو ریمین دیتی ہے پاکستان تھی. اس کی تقریباً اس لیے 4 سال ہوئی یہ تھے آیا ہوا, 2012 تھی آیا سی وہ. ایک بچے کی جڑے ٹوینی سے انہوں کی لیو ٹو ریمین لبی گی انڈیفینیٹ, تو 2 ایک بچی تے بچے کی اپیل دیتی نے, وہ جولائی چ ہے. اپیل ساڑی ساڑے آ کے ون ہوئی سی, لیکن ہوم آفس نے اگے جڑا نا
अपील साढ़े खिलाफ करी छुड़ी, हाई कोर्ट ही गए, हाई कोर्ट जड़ा जज साहब आखिया कि ये जड़ा टर्मिनल 1 जिन्ना डिसीजन जड़ा ना अद्धा दिता ते लिहाजा ये केस वापस टर्मिनल 1 ही जाए चला जाए तो वो जज पूरा फैसला करे। हुण वाइफ ना उमर राय दी सटिया सा केस के उन्हें अपील असां की अपील दिती जाए, उन्होंने अपील तो राय दे ही रहे ने, लेकिन चीज़ ये है कि उसने हीयरिंग नहीं है जब कोई नहीं आई, तो हुण बच्चे ने हीयरिंग जुलाई हुण वकील साहब ने लिखा सा कि या तो वाइफ ने बच्चे ने मम की हीयरिंग ने नाल दिते जाए साढ़े बच्चे नाल कीती जाए, या बच्चे ने हीयरिंग जड़ी है ना मम नाल कीती जाए। इस वास्ते ओपीनियन दसो कि अगला हुण साढ़ा प्रोसेस किस तरह चलसी या असां ने किस तरह दसो। ये 9 जुलाई 2012 थी पहले आए जड़े ना मतलब है पुराने रूल ने मुताबिक आए, तो मैं टीवी पर सुनता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और जब आप ब्रिटिश सिटीजन बाद में बने बच्चों की पैदाइश के बाद, ऑफ कोर्स, और बच्चे बाहर पैदा हुए, आप ब्रिटिश सिटीजन बच्चों की पैदाइश के बाद बने और बच्चे पाकिस्तान पैदा हुए, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, यही बात है ना? बच्चे अंडर 18 आए थे ना। आई नो, बट उस वक्त आप ब्रिटिश सिटीजन नहीं थे जब वो पैदा हुए हैं, मेरा कहने का मतलब है। बच्चे पाकिस्तान पैदा हुए सारे जी, और आप उस वक्त ब्रिटिश सिटीजन नहीं थे जब बच्चे पैदा हुए? नहीं नहीं, मैं 2009 च जरा ब्रिटिश सिटीजन कहंदी। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। देखें, पहली बात यह है, मैं जिस तरह आपको बार बार कह चुका हूँ कि मैं इस शो में ओपिनियन और एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है, तभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शो का फॉर्मेट है इन्फॉर्मेशन। अब जहाँ तक आपने बात बोली है, लगता ये है कि जो नॉर्मल इमिग्रेशन रूल के कवानीन हैं उनके तहत आपका केस नहीं बैठता, या किसी वजह से क्वालिफाई आप नहीं करते, तो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने ह्यूमन राइट का अपील मांगी है, और ज़ाहिर बात है कि कोर्ट ने वो अपील दे दी है। तो वाइफ की अपील इधर है जो कि अभी कंफर्म ही नहीं हुई, बच्चों की आ रही है। अब देखें, ये डिपेंड करता है कि आपका अपना प्लान क्या है केस जीतने का, कि आया हम ज्वाइन कर लें अपील या अलग अलग होने दें। बिकॉज मैं दोनों की बात बोल देता हूँ, अगर आप ज्वाइन करवा रहे हैं तो एज अ फैमिली यूनिट वो एक ही दफ़ा बता देंगे, और वैसे भी आपका केस काफ़ी आर्ग्यूबल है, बिकॉज आप ब्रिटिश हैं, आपके कुछ बच्चों को इंडेफिनिट मिला है और कुछ को नहीं मिला। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल कि क्यों नहीं मिला। या अगर आप वाइफ का वहीं रहने देते हैं केस और आप बच्चों का जीत जाते हैं, तो फिर जब वाइफ के केस की बारी आएगी वो भी स्ट्रॉन्ग और हो जाएगा कि जिस सारी फैमिली को यहाँ वीज़ा मिला हुआ है तो इनको भी ह्यूमन राइट्स के अंदर यहाँ रहने दिया जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके पास दोनों सूरतों में बड़ा आर्ग्यूबल केस है। ये एक अपनी आपकी प्लानिंग है केस की कि किस तरीके से आप इस केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता, बिकॉज सारी बात है उसके लिए आपसे बैठ के और बड़ी बातें करनी पड़ेंगी आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। बिकॉज सारी बात है कि अगर आप कवानीन को भी देखें तो उसमें अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि जी अंडर द ह्यूमन राइट्स, जिसको हम FP एप्लीकेशन बोलते हैं, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को इधर ही रहने दिया जाए, तो वो उसमें फिर आर्टिकल 8 की, यानी कि एक टेक्निकल एक मैं बात कर रहा हूँ, उसकी असेसमेंट होती है जो फैक्ट सेंसिटिव होती है। यानी कि ह्यूमन राइट केसेस में हर चीज़ फैक्ट सेंसिटिव होती है। तो वो इस तरह 2 मिनट की कॉल से नहीं होता, वो आपके साथ बैठ के पूरा डिस्कस करना पड़ता है कि जी कौन बच्चा किधर पढ़ाई कर रहा है, पाकिस्तान में पीछे क्या जायदाद है, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं कि ये जा भी सकते हैं। फिर सारी बात है, बच्चा माँ के बगैर अगर 2 का सेटलमेंट है, 2 का नहीं भी है, तो क्या 2 बच्चे माँ को छोड़ के तो इस तरह नहीं जा सकते, बिकॉज आप भी काम करें। तो ये सारी प्लानिंग की बात होती है। थैंक यू फॉर योर कॉल, आई विश यू ऑल द बेस्ट बाय द वे। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक है आप? सर मेरे आज रिक्वेस्ट यू 2-3 क्वेश्चन है आपसे प्लीज। जी जी। मेरा 2.5 इयर्स का फर्स्ट वीज़ा है, लीव टू रिमेन। मैं उस पर लिखा है कार्ड पे कि नो पब्लिक फंड। तो मेरे 3 बच्चे भी हैं, और अभी मैं अपने हस्बैंड से मतलब 1 ईयर के बाद मुझे नेक्स्ट भी अप्लाई करना है, लेकिन मैं सेपरेट क्लेम करना चाहती हूँ। तो क्या मेरा नेक्स्ट वीज़ा हो जाएगा, और मैं नेशनलिटी कितने टाइम के बाद क्या अगर मैं पब्लिक फंड कोई क्लेम नहीं करती है, अपने बच्चों का क्लेम कर सकती हूँ? आपकी आवाज़ बहुत तेज़ बोल रही हूँ, आपकी आवाज़ कट रही। अभी तक मुझे पता चला है कि क्लेम कर सकती हूँ, नेशनैलिटी फिर कब अप्लाई कर सकती हूँ, और एक तीसरा सवाल आपका क्या? जी फर्स्ट वीज़ा था ये। नहीं, वो मैं सब समझ गया, वो मुझे सब समझ आ गया। अपना तीसरा सवाल पूछ लें आप। सॉरी सर, कैन यू हियर मी नाउ? जी बिल्कुल, तीसरा सवाल अपना पूछ लें, पहले 2 मुझे समझ आ गए।
جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب میں کتنے ٹائم کے بعد نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہوں، اور اگر میں اپنے ہسبینڈ سے سیپریٹ کلیم کرتی ہوں کیونکہ میری سے رجسٹر نیشنلٹی نہیں ہے، تو میرا سیکنڈ ویزا ہو جائے گا مطلب اس ویزا کے بعد جب یہ ایکسپائر ہو؟ تو اگر میں اپنے بچوں کے بینیفٹس کلیم کرتی ہوں تو یہ میرے نیشنلٹی کے اوپر کوئی افیکٹ ڈالیں گے؟ میں اپنا کوئی کلیم نہیں کرنا چاہتی، جسٹ میں اپنے بچوں کے چائلڈ ٹیکس کلیم کرنا چاہتی ہوں ان کی ضروریات کے لیے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، جو پہلی بات ہے کہ سرٹن جو انٹائٹلمنٹ بچوں کی ہوتی ہے، سوری مجھے بھی بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہے، ویری سوری، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بریک تھوڑی سی اوور لیپ کر دی تھی تو سسٹم کافی خراب ہو جاتا ہے پیچھے ان کا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم بریک پہ چلے جائیں، ان شاء اللہ ایز سون ایز آئی کم بیک فرام دا بریک میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تھینک یو.